الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رزق حلال اکٹھا کرنے سے منع نہیں فرمایا اور نہ ہی دنیاوی نعمتوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ رزق حلال کوئی اگر جمع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھا مکان بناتا ہے، منع نہیں، لیکن اسلام کہتا یہ ہے کہ تو ان ساری چیزوں کو استعمال کر، پیسہ تیرے بینک میں ہونا چاہیے، تیرے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ دولت تیری تجوری میں تو ہونی چاہیے لیکن تیرے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک پہلو جو بڑا منفرد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے بادشاہی میں فقیری کی ہے۔ بادشاہی میں فقیری، اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کا انداز بیان فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی بادشاہ کا بیٹا، کسی امیر کبیر وزیر کا کسی سے تعلق ہوتا ہے، وہ اکڑا اکڑا پھرتا ہے کہ میرے بڑے تعلق ہیں، میں بڑا روابط اور رشتوں والا ہوں۔ فرمایا وعباد الرحمن، وہ جو رحمان سے رشتہ رکھنے والے، وہ جو رحمان کے بندے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا جن کا رحمان سے رشتہ ہے وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن ہیں وہ اللہ کے بندے، ان کے پاس طاقتیں خدائی ہیں، ان کے پاس تعلق جو ہے وہ خدائی ہے، رشتہ اللہ سے ہے، ان کے ہاتھوں میں طاقت مالک کی ہے، ان کی زبان میں تاثیر اللہ کی دی ہوئی ہے، ان کے وجود کے اندر، ذہن کے اندر جو صلاحیتیں اور قوتیں ہیں وہ خدائی ہیں، لیکن فرمایا اتنی بڑی طاقتوں کے مالک ہو کر بھی یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں تو گردن جھکا کے چلتے ہیں، عاجزی ان کا وتیرہ ہے، وہ بادشاہی میں فقیری کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں اور کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے۔ کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حضور میری غلطی، فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنا حساب بھی تو دینا ہے نا۔ جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی،
نکل کے آنا ہے اس جنگل سے، تو کیسے جائے گا؟ جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے، اتنے تگڑے مالدار تھے۔ اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی، کہتے تھے جو جس کا دل کا ایک کھاؤ، ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے، بخیل بھی آپ کوئی نہیں، مالدار بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے۔ سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ کتنے دن ہو گئے آپ نے بنا ہوا گوشت نہیں کھایا، تو کھائیں۔ فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے۔ تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی، تمہیں اجازت ہے۔ تم بھئی بادشاہی میں فقیری، آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، دکھانے کا معاملہ ہو گیا ہے، بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی، تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد، فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ نہ دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی۔ اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے، فرحت دے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا۔ عزیزو بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا، 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اوہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کو اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا، علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا۔ علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت تھی۔ تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے، تو تنے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تنے تنہا گزر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے بابا جی سائیڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے۔ تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائیڈ پہ کر کے گزرنا، گزر جائے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ جائیں۔ کہا بھئی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے، گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم مجھے سائیڈ پہ کرو گے، پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا۔ کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں۔ اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا ہے۔ اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں، یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی۔
تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا. خیر حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائیں. کہنے لگے نہیں ہٹتا. انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے جو اٹھایا جاتا ہوں تو اٹھا لو. اب تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں, اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے. تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو. بحث ہونے لگی, لوگ کٹھے ہو گئے, رش ہو گیا. تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی. گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کیوں اٹھوں, اتنا رستہ ہے گزر جا. بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے. میرے نوکر کا. غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا. بابا جی اور ہنسے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے تو واقعی نوکر ہے. اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں. بابا ہنستا ہے. یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے. آپ کر کے دیکھیں, آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں. آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا یار اب میں تیرے ساتھ بات کروں, تیرے ساتھ بحث کروں, تو یہ زیادہ بڑی سزا. یاد رکھیے گا ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے, ہاتھ اٹھاتے نہیں, اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے. جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے, تو بھائی واقعی غلام ہے. اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی, توجہ ہوئی. کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے, میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے. اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا. تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے, لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے, تو میرے نوکر کا. کہنے لگے یہ ساری نفس پرستی ہے, یہ جو تو نے دنیا داری اکٹھی کی ہوئی ہے نا, یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے, یہ تو تنخواہ دیتا ہے, تیرے نعرے لگاتے ہیں. ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر, پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں. تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ, تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. ذرا اقتدار سے سائیڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے. تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں, لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں, تو میاں تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا, تیری جیب کو سلام ہو رہا, تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے. اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا. جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں, بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے. آپ کے اس ہندوستان کے ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے. اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے. آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا, اس دنیا میں اس دور میں اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں. اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو. کہتے ہیں ہاتھوں میں سوراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ, اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کیوں لگی ہوئی ہے. اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں, میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی. میں کتابت کرتا تھا, کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی, اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا, میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے. میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے. اور فرمایا 50 روپے فلان جگہ میں نے رکھ دیے ہیں, میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی. وہ خطبہ پڑھ رہے تھے, اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے. میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیری ہے. ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے, یہ بھی پروٹوکول ہے. ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا ہے. اس نے اندر بیٹھیں گے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے. نفس پرستی ہے, جتنا مرضی آگے لے جاؤ,
اتنا مرضی، یہ کوئی بادشاہی، یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، مجبور ہے، کیا کرے؟ ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو ہی بلا لے کہ چل میرا دروازہ کھول۔ وہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے۔ ہم ذرا مال آتا ہے تو ہم بڑے بن جاتے ہیں، جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دیں، حضور مجھے کوئی، تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ جو دنیا میں دنیا داری، دبدبے، تنتنے کی خواہش کرتا ہے، خواہش کرت، ملا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں، نمرود جتنی دولت نہیں، ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں، ورنہ لوگ کرائیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے حلقے میں مرے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا حال ہو گیا، ہم نعرہ بازی کے قائل قوم ہیں، ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے، یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی، پروٹوکول کی، آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، زمانہ ڈرتا تھا، بڑا نام ہے، فقیری اور چیز ہے، درویشی۔ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے، تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت، حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو کوئی تحریر کر رہے تھے، ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا، تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا بیٹھا نہ وہ بیچارہ سو گیا، تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا، نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا۔ ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا، مہمان بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں، مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، میں جلاتا ہوں۔ کہا پھر اس کو اٹھا لے، کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے، سویا رہنے دو۔ کہا حضور سونے تو نہیں آیا، خدمت کے لیے آیا۔ فرمانے لگے یار سویا رہنے دو، کیا عرض ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا، یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا، بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے، یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے، میں اس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا، ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں۔ کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے۔ فرمانے لگے کم تو انا عمر بن عبدالعزیز رجعت انا عمر بن عبدالعزیز۔ فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے، میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل۔ محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، کہنے لگے کم تو جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز، پھر بھی عمر بن رجعت، اور میں لوٹ آیا ہوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی، میرا باپ بھی وہی ہے، میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز، میں بدلا۔ تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست، جو اس کی لذت ہے، دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 جہاں کے بادشاہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 آسمانوں پہ ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا، 2 میرے وزیر، ترمذی کی حدیث ہے، 2 زمین پہ ہیں، 2 حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر۔ آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام۔ میرے 2 وزیر یہاں ہیں، 2 وزیر حضور بادشاہ ہیں، وہ 2 عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور 2 جہاں کے بادشاہ ہیں،
لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں. جوتا ٹوٹ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹ بھی ان تے میرے خیال ہے جوتی گنانے والا کام موقع نہیں گیا جی. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹتا ہو. نہیں, آپ ہی کی گنٹنا ہے, کسی کو بھی نہیں گنٹائی دا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک بات کر رہا ہوں. نبی پاک جوتا بھی خود گانٹتے, کپڑوں کو پیوند بھی, حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے. اور ایسا بھی ہوتا, یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا, دو جہاں کے بادشاہ ہے, لیکن سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے, کہا عائشہ کھانا تیار ہے؟ کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنا ہے. فرمایا تم آگ جلاؤ, میں آٹا گوندھ دیتا ہوں. کس کی بات ہے؟ نہیں لڑنا چاہیے, رکھنا چاہیے. تجھے منگیا دے, ہاں پیسے میرے کو پہلی دے, میں ڈنڈے نہیں مار دے. میں آیا تو انہوں پتہ نہیں میں کڈی بلا دا نام ہے تو تسا ٹکر ہی نہیں پکایا. وہ میں آ گیا گھر تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا, میں ہی آ گیا گھر. اللہ خیر کر بھائی, ہٹلر نہ بنو, ہر جگہ ہٹلر نہ بنو. اس نے سلوک زندگی کا حصہ ہے, پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چارپائی, ہم اسے اسی مونجدی منجی آندے سا انہوں, موٹے بان کی چارپائی. مشکات کی حدیث ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا, حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چارپائی پہ. میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا, حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے. فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے. کہتے ہیں میں رو پڑا, سخت دل تھا پر رو پڑا. میں نے کہا حضور کیسے رو, کس طرح موجیں کریں اور آپ اس بان کی چارپائی پہ؟ تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا, جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لیں, آخرت میں ذلیل ہو جائیں. فرمایا ان کو کرنے دے موج, وہ تو ذلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں, اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے, تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں. یہاں کے بند ہوں گی, وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا. اس حد فی الدنیا فریح القلب والجسد. میرے عزیزو, یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, درویشی میرے رسول پاک کی. حضرت بلال حبشی کو حضور نے سویرے سویرے بلایا اور بلا کے فرمایا بلال رات تو نے میرا بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا, ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے ہیں, آج کے بعد ڈبل کر کے نہ بسترا بچھانا, سنگل ہی بچھانا, اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے. میرے دوستو کہاں لوگ یقین کریں نا, گرمیوں میں سویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں. گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا, اٹھتے ہی نہیں ہم. بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے اسی پریشانی کا شکار ہے. سنو اور یاد رکھو, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی, بادشاہی میں فقیری میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی. حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں. حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے, پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا. یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر, کہا جی جیسے آپ کا حکم ہے, امیر کی بات ماننا. گورنر بن گئے. اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے؟ گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے, کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر, مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی, لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے, جہاں وہ لا کے اتارتے تھے, وہاں ایک شخص اترا, مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن. وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے, اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا, کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا, او بولیے او غلام ادھر آ. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب. کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں نے جانا چھوڑ کے آ. جرت تو کرے کوئی جرت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی, طاقت تو کرے کوئی, ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائز ہے, صرف ایک سادہ
قوم کا وہ پیر اس کو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام. بھائی گورنر کوئی کہہ دیا, گورنر صاحب نے سر کے اوپر بکسا اٹھایا ہے اور گلیوں میں گزر رہے, کہتے ہیں بھائی غلام کو رستہ دے دو, ذرا سامان وزنی ہے, ذرا غلام کو رستہ دے دو, سامان وزنی ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, ذرا رستہ دے دو. شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑے آئے, کہا حضور ہمیں دے دیں. فرمایا نہیں, اس نے مجھے کہا ہے غلام اٹھا. وہ شخص شرمندہ ہو گیا, کہنے لگا حضور مجھے کب خبر تھی کہ آپ گورنر ہیں, غلطی ہو گئی, میں غلام کہہ بیٹھا. حضرت سلمان فارسی رو پڑے, فرمانے لگے تو میرا محسن ہے, تو نے تو مجھے میری اوقات یاد کرا دی ہے. میں غلام ہوں, میں کھجوریں بیچا کرتا تھا, میں مدینے میں نوکری کرتا تھا, تو نے اچھا کیا ہے. فرمایا نا, تو میرا محسن ہے, تو نے مجھے یاد کرا دیا, میں کیا نا, اب میں ہی لے کے چلوں گا. رستے میں جا رہے ہیں, ایک شخص دوڑا آیا, کہنے لگا حضور وزنی بڑا ہے, مجھے دے دیں. یہ بادشاہ ہیں, فقیری ہو رہی ہے, حضور وزنی بڑا ہے, مجھے دے دے, میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے پہلے وعدہ کر قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا, وعدہ کر. تو کہے گا اللہ کے حضور کہ یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں. کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, اگر وہاں میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے صوبے کے. میرے دوست, ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا, لوگ میرا استقبال کرے, مجھے اٹھ کے ملے, مجھے پروٹوکول دے, میرا نام جپے, میں ہوتی رہے ہر جگہ, بس مجھے ہی لوگ جانے. اور میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ, نفس پرستی کی اس جنگ سے نکل آ, اپنے مزاج کی اس قلت سے نکل آ, اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں. بھئی ہمارا بھی نام لکھ لو, ہم بھی شامل ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے اس گورکھ دھندے کا کچھ نہ کچھ, ہمیں بھی شامل کر لو. یہ نفس پرستی کی جنگ ہے, اس سے نکلو. اگر رب کریم نے بادشاہی دی ہے تو اس میں فقیری کرو. کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری کر لینے چاہیے. نہیں نہ بولے آپ لوگ, مشکل کام بتا دیا نا میں نے. کس کے کپڑے استری کرنے کو کہا ہے جی؟ اللہ خیر کرے. میں کیا میں تو ماڑے دی گل کر چھڑی ہے, بولے نہیں نا آپ لوگ. کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری, کبھی کبھی اپنے جوتے خود پالش کر, کچھ نہیں فرق ہوتا, اس سے آپ کا نفس کچلا جائے گا. کبھی کبھی نا, کبھی کبھی باوجود موٹر سائیکل اور گاڑی کی موجودگی میں پیدل سفر کر لینا چاہیے, کچھ نہیں فرق ہوتا. کبھی کبھی کوئی آدھا کلو چینی پکڑ کے دکان سے خود اپنے, کوئی نہیں کہنے لگا کہ غریب ہو گئے ہیں, وہ خود ہی انہیں آدھا کلو کھانڈل کہنے دو کو کہتا ہے. کچھ نہ کچھ اپنے نفس پہ بوجھ ڈالیں. بھئی کبھی کبھی آپ بھی, کبھی جو آپ کا ملازم ہے نا گھر میں, اس کو بٹھا کے کہا کریں بیٹھ یار میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چائے بنا کے دوں. کبھی کہا کریں گھر والوں کو بیٹھو آج میں تمہیں کھانا گرم کر کے دے دیتا ہوں. کچھ فرق نہیں آنے لگا, عزت شان میں کوئی کمی نہیں آنے لگی. کبھی کبھی یہ کام, وہ جو گھومنے والی کرسی رکھی ہوئی ہے نا جس پہ بیٹھ کے ہم حساب کرتے ہیں, کبھی کبھی اس پہ کسی غریب کو بھی بٹھا کے دیکھیں, کچھ نہیں فرق آنے لگا. یہ نفس پر کچھ کوڑے برسائیں تاکہ یہ کچھ سمجھدار ہو جائے. یہ جو ہم نے بڑی لمبی چوڑی اپنے لیے جھوٹی انا کے دروازے کھول رکھے ہیں, یہ روز ہمیں دور کر رہے ہیں. جو نفس پرستی کی جنگ ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کے دروازے سے دور لے جاتی ہے, یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکالتی ہے, یہ ذہن کے اندر اچھی سوچ نہیں آنے دیتی. ذہن میں جب بھی کوئی بات آتی ہے بری آتی ہے. تکبر اور غرور والے جو لوگ تھے نا ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکا. جس نے کہا ہے مجھے چودھری صاحب کو, وہ بیچارہ اسی چکر میں رہا ہے اور لوگ آگے گزر گئے ہیں. جس نے کہا ہے مجھے سیٹھ صاحب کو, وہ اسی گڑبڑ میں رہا ہے اور لوگ آگے بیت گئے ہیں. دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. ملت کے جوانوں, تم نے کہا ہے نا کہ یہاں اگر ہم کسی گلی میں مزدوری کریں گے تو لوگ کہیں گے مزدور ہے, لیکن اگر یورپ میں جا کے ہم کریں گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا, اور دیس اپنے دیاں واللہ نالو تمبے لالا کھائیے, امی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگے مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. عزیزو, ہم آج اس بادشاہی میں فقیری کے حسن سے ناش جاگ رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں, امیر المومنین ہے, مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی. بچیاں رو رہی ہیں اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے, کہتی ہے اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے. حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا, اب ہمارا کیا بنے گا, ابو بکر تو وصال کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی, دروازے پہ دستک دی, کہا بیٹو کیا بات ہے. تو بچیاں کہنے لگیں عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں, تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے,
गुजारा हो जाता था। जिस दिन अब्बा जी फौत हुए तो उस दिन से लेकर अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद आया करते थे। हमारी बकरियों का दूध धो के देते थे, कुछ हम पीती थी, कुछ बेच लेती थी, गुजारा चलता था। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो हमने जाके कहा अबू बकर अब कौन दूध धोएगा? तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटे पहले तो मैं मर्जी से खिदमत करता था, अब तो मुस्तफ़ा की उम्मत की नौकरी मेरी ड्यूटी बन गई है, तो मैं आऊंगा। बच्चियां रो रही हैं, हजरत उमर को बताती हैं, कहती हैं अबू बकर चले गए हैं तो हम परेशान हैं, यतीम है, लवारस हैं, भाई कोई नहीं, कौन आएगा, कौन देखभाल करेगा? हजरत उमर फारूक घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए, उन छोटी छोटी बच्चियों को सीने से लगाया, फरमाने लगे मैं अबू बकर का क्या करूं, मेरे लिए रास्ते बड़े मुश्किल कर गया है, मैं उसके किस किस बादशाह वक्त होके वो गरीबों के घरों में आके उनकी बकरियों का दूध भी धोता था, अमीरुल मोमिनीन होके ये रंग भी था। पर मैं बेटियों फिक्र न करना, जब तक उमर जिंदा रहेगा, उमर आता रहेगा, ये नौकरी करता रहेगा। कुछ दिन बीते तो हजरत उमर फारूक को याद आया, ओहो मदीने में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती है जिसका कोई घर का काम करने वाला नहीं, और जिस बीबी का कोई बाल बच्चा नहीं और आंखों से भी वो नाबीनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रात के सन्नाटे में जाया करते थे, उसके घर में झाड़ू देते थे। ये बादशाह है, इसकी फकीरी का रंग देखो, उसको कुएं से पानी भर के ला के देते थे। और ये लफ्ज आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस बूढ़ी अम्मा के लिए ना एक कोने में घर में दूर बार शेर में एक जगह खोद दी थी जहां वो बीबी पखाना और पेशाब करती थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रात को जाते थे और उसका वो पखाना वहां से उठा के बाहर फेंक के आया करते थे। उस औरत ने पैगाम भेजा कि उमर से कहो मेरी भी ड्यूटियां तूने ही सर अंजाम देनी है। उमर फारूक सारी रात काम करते, सन्नाटा गहरा होता तो झाड़ू दबाया है बगल में और उमर फारूक निकले हुए, उस बीबी के घर में झाड़ू दिया जा रहा है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने आखिरी उम्र में भी इस बूढ़े उमर को देखा है, इस बुढ़ापे में भी मैंने इस शख्स को देखा है कि जब वजूद कमजोर हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन फिर भी इसका अंदाज नहीं बदला। इसने सारी जिंदगी बादशाही में फकीरी करके गुजार दी, ये फिर भी किसी के घर में झाड़ू देता है, किसी की बकरियों का दूध धोता है, ये किसी गरीब मेरे दोस्त ये। और जब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला में खुतबा देने बैठते हैं तो कपड़े फटे हैं, पेबंद लगे हैं, मिजाज सादा है, बड़ा माल आया है, बड़ा माल, लेकिन तकसीम कर दिया। और यही अंदाज आगे अपने गवर्नरों को दिया। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके गवर्नर है, हम्स के गवर्नर है। जब लिस्ट आई ना गरीबों की, हजरत उमर ने कहा कि हम्स के जितने गरीब लोग हैं उनकी लिस्ट बना के भेजो, उनको चंदा लगाना है। तो 17वें 18वें नंबर पर हजरत सईद बिन आमिर का नाम भी आ गया, गवर्नर साहब का। तो हजरत उमर ने सोचा शायद कोई और सईद बिन आमिर है, फरमाने लगे ये कौन है? जिसकी ड्यूटी लगाई थी उससे कहने लगे ये सईद कौन है? तो कहा हजरत जी हमारे सूबे का गवर्नर। तो फरमाया इसकी लिस्ट फकीरों में? फरमाने लगे पता नहीं आपने क्या रंग भर के भेजा है, महीना महीना ये शख्स दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा कर देता। क्या ये मैं फरिश्तों की कहानियां नहीं सुना रहा आपको, मैं आपको जिन्नात की या आलम बाला की बातें नहीं, इस धरती पे बसने वाले, इस धरती पे वक्त गुजारने वाले मेरे रसूल पाक के तैयार करदा हीरो की बातें अर्ज कर रहा हूं। हजरत उमर गए एक दफा, कहा मुझे बताओ तुम्हारा गवर्नर कैसा है? तो हम्स के लोग कहने लगे हमें अपने गवर्नर से 4 शिकायतें। कौन कौन सी? का पहली बात तो यह है कि गवर्नर साहब को चाहिए फजर के वक्त आए, ये सूरज निकल आता है तो बाहर आते हैं घर से, सूरज निकल आता है तो आप कह के तो देखें किसी मामूली सरकारी मुलाजम से भी, फिर आप देखिए आपका क्या बनता है। कहा ये सूरज निकलते वक्त आते हैं। दूसरी शिकायत यह है कि दिन को मिलते हैं रात को नहीं मिलते। तीसरी शिकायत यह है कि महीने में एक दिन मिलते ही नहीं गवर्नर साहब। चौथी शिकायत है कि रोते हैं, कभी कभी इतना रोते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। हजरत फारूक आदम ने खड़ा कर लिया, फरमाया सही तेरी शिकायत आई है, हुजूर हुक्म। फरमाया सुना है, पहले तू फजर के वक्त आ जाता था लोगों के मसाइल सुनने, अब तू सूरज निकलते वक्त आता है। कहा हुजूर बीवी बीमार हो गई है और घर में नौकर तो है कोई नहीं, तो मैं सवेरे उठता हूं तो पहले नाश्ता बनाता हूं, बच्चों को खिलाता हूं,
اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے، اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں. تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں، مہینے میں. کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامد ساتھ لایا تھا، مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نیا لباس نہیں خرید پایا. میں نے عرض کی میں اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں. کہا میں اپنی تامد دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں، اسے آدھا دن لگ جاتا ہے، خشک ہوتی ہے تو تامد پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں. حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا. حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی. کہا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں. یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا. دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے. میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں. رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے. حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی. فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں، کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. کہ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کہا پھر میں ضبط نہیں کر پاتا. وہ خطائیں، وہ پاپ، وہ جرم، وہ خطائیں جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے. حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی. عزیزو اپنا حال کیا ہے. ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے، لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے. تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا. فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو. میں نے کہا جناب آئیے. جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلان دن فلان تاریخ فلان وقت میں ملک شام پہنچ جاؤں گا. حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک نیزہ. حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں، خشک کھجوریں، کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو. یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے. لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے، کروڑوں اربوں روپے پاس پڑے ہوئے، وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے. اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے، کمزور ہے، طے کر لیں اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا میں پیدل چلوں گا، پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا. ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا. جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی، ان کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. توجہ، یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تسی تے کار تے آئے سو. ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انعام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز. ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے، خود پیدل ہے، اور حال کیا ہے، بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا، چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے، پانی کھڑا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے، وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں. فرمانے لگے نہیں باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا. اس نے کہا حضور نہیں وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں. فرمایا تمہیں کہا نا. غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی. کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا.
غلام اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھیں، حضرت عمر پانی سے، میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا جا کے نا، بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو، ابا جی انج نہیں کری دا، دور بدل گیا جے، کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں، وزیر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، آپ مہربانی کریں یہ تم ذرا نیچا کریں اور جوتا پہن لیں، اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا، اور مہربانی کریں ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نجرانی ہیں، بہت بڑے بڑے مذاہب کے اور بڑے بڑے ملکوں کے ہیں، آپ کا بڑا نام سنا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا، کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے، ان 4 لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان 4 دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں، فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے، یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے، اور میں ان محبوب کا طریقہ ان 4 لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جب میں نے خود عدل کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، باری اس کیا تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا، روب اور بڑھ گیا، ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دبدبا اور بڑھ گیا، اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعد پہلے سنا تھا لیکن دنیا سچی کہتی ہے جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے صلی اللہ علیہ، وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا؟ آج ہمارے پروٹوکول، ہمارے دبدبے، ہماری انا پرستیاں، ہمارے دعوے، ہمارے طریقے، میرے عزیزوں لوگ ہمیں آ کے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یورپ کی فلاں گلی میں یہ ہوتا ہے، میں نے کہا وہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، یہ ساری چیزوں تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے حاصل کیا لوگ، ہم نے چھوڑ دی، غیروں نے اپنا لی، خدارا اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، درویشی، سادگی، بے تکلفی، یہ زندگی حسین ہوتی ہے، یہ زندگی سکون والی ہوتی ہے، یہ زندگی اچھی ہوتی ہے، یہ فرحت اور تازگی والی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ان تکلیفوں اور آلائشوں میں مبتلا نہ کریں، اگر اللہ مال دے، عزت دے، دولت دے، اللہ تعالیٰ نفاست عطا کرے تو پھر اپنے آپ کو سادہ کریں، آزاد کریں، کھلی ہوئی کتاب بنا کے اپنے آپ کو رکھیں۔ مجھے ایک بچہ کہنے لگا حضرت جی جب بھی آتے ہیں آپ کہیں بیٹھے مل جاتے ہیں، ہم کسی کو لا کے کہتے ہیں جناب حضرت جی بڑے مصروف ہیں اور آپ یہاں آگ تاپ رہے ہیں جلا کے، مہربانی فرمائیں۔ میں نے کہا یار 2-4 دن تو بن سور کے بیٹھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے، سارا دن ملمہ سازی کر کے رکھنا اتنا آسان کام، تو ویسے بھی بندہ جو ہو وہ نظر آئے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو ہو وہ دکھائی دے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جو کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے اس میں لوگ مشکوک نہیں ہوتے، جو بندی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے۔ میرے عزیزوں اپنے آپ کو بے تکلف بنائیں، بے تکلف سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بے تکلفی ہم نے ایک غلط چیز کا نام بے تکلفی رکھ دیا ہے کہ جو آدمی بات پہ ٹھٹھا کرے، بات میں مذاق کرے وہ بے تکلف ہوتا ہے، یہ تو بے تکلفی اسلام اس کو پسند ہی نہیں۔ بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی انا نہیں بنائیں، جھوٹے معاملات اپنے گرد نہیں اوڑیں۔ اپنی اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے تو جتنا وہ مولانا رومی کہتے ہیں جتنا ٹہنی پہ پھل زیادہ لگتا ہے نا اتنی وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، جو اکڑی ہوتی ہے سمجھو وہ خالی ہوتی ہے۔ اگر آپ پھلدار ہیں تو پھر آپ کو جھکے، پھر آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے، با مروت ہونا چاہیے، پیار والا ہونا چاہیے۔ زندگی میں اس چیز کو ضرور اپنائیے۔ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار بڑا ہوتا ہے، بڑے وہی ہوتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے، کوئی باتوں سے اور پروٹوکول سے کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر